واقعات کے اندر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کی تحریریں ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، تو انہی کے اعتبار سے ہم آج کی گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی، بہت ہی ضخیم کتاب ہے، اور آپ کے فتاوی جات اس کے اندر جمع کیے گئے، آپ کے فتوے اس کے اندر جمع کیے گئے۔ اس کا نام آپ نے رکھا العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ۔ تو یہ نام سن کے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لگاؤ اور محبت کا عالم کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ رسول پاک کی عطا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ تو جدید تخریج اور تراجم کے بعد یہ 33 جلدوں پر مشتمل ہے ایک کتاب، 33 جلدوں پر ایک کتاب مشتمل ہے، 22,000 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہم ایسے ہی نہیں بار بار اعلیٰ حضرت کا نام لیتے، اور وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، کوئی لوکل بندہ نہیں تھا، وہ بندہ تھا جن سے دنیا بھر کے لوگ آ کے دین سیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ جس وقت ملک عرب تشریف لے کے گئے تو عرب کے بڑے بڑے علماء نے آپ سے باقاعدہ حدیث کی اجازت لی، اور یہ وہ باتیں نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ ریکارڈ موجود ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام فتاوی رضویہ ہے۔ اس کا شاہکار دیکھیں، ہر کتاب کے شروع میں مصنف خطبہ لکھتا ہے۔ خطبے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف، اس کے محبوب پہ درود و سلام، یہ خطبے کا مین مقصد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خطبہ اپنی کتاب میں لکھا، 14 صدیاں گزر گئیں، اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، اس طرح کا خطبہ پوری دنیا اسلام میں کوئی عرب کا ہو، کوئی عجم کا ہو، خطبہ نہیں ملتا۔ بندہ مادری طور پہ کون ہے؟ بندہ اردو ہے، ہندی ہے، بر صغیر کا رہنے والا ہے، عجمی ہے، لیکن خطبہ اصولی طور پہ عربی میں لکھا جاتا ہے۔ جس انداز میں خطبہ لکھا پوری دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے سامنے وہ میں رکھتا ہوں، یہ جو پورا فتاوی رضویہ ہے 33 جلدوں پر مشتمل، پورے دین کا انسائکلوپیڈیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ جب شروع کیا تو شروع پہ انہوں نے خطبہ لکھا، خطبے کے اندر الفاظ کون سے استعمال کیے کہ اللہ کی تعریف بھی ہو جائے، اور جو اسلام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، فقہ حنفی کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا ساتھ تعارف بھی ہو جائے۔ لکھنا خطبہ ہے، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، فقہ اکبر، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، فقہ الاکبر، یہ امام اعظم کی کتاب ہے، یہ امام اعظم کی کتاب کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد زیادات، یہ امام محمد کی کتابیں ہیں۔ پھر ہے المبسوط، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ پھر ہے درر، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ پھر ہے غرر، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ ہیں کتابوں کے نام، لیکن اللہ کی تعریف کرنی ہے اور کتابوں کا تعارف کروانا ہے۔ اب خطبہ کیسے شروع کیا؟ آپ لکھتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر۔ اللہ کی تعریف بھی کی، معنی کیا بنتا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑی دانائی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھیلے ہوئے فیض ہر طرف صاف شفاف ہیں، تابناک ہیں، ان کے اندر اضافے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی تعریف بھی کر دی اور کتابوں کا درمیان میں نام بھی استعمال کر دیا۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیسے کی؟ سرکار پہ درود بھی پڑھ لیا اور 4 اماموں کا ذکر بھی کر دیا۔
یہ زمانے میں اسلوب کسی کا نہیں تھا. درود بھی پڑھ دیا سرکار پہ، خطبہ شروع کیا ابھی، درود بھی پڑھ دیا، اور 4 امام جو ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان 4 اماموں کا نام بھی لے لیا اور نبی پاک کی ذات پہ درود بھی پڑھ دیا. اب وہ دیکھیں کیا انداز تھا، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم. اشارہ کدھر ہے؟ امام اعظم کا نام آ گیا، لیکن اصل میں امام اعظم تو نبی پاک ہیں، ان کا نام بھی آ گیا. تو آپ نے لکھا والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام. بڑے بڑے رسولوں کو بھی آپ امام اعظم ہیں. مالکی، اور آپ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مالک بنائے گئے ہیں. والشافعی، اور گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. الاحمد الکرام، اور آپ احمد نام ہے آپ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتنا پیارا انداز ہے. گرامر کا لحاظ رکھا، ہر چیز کو مد نظر رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی پڑھ دیا اور 4 اماموں کا تعارف بھی کروا دیا. پھر اس کے آگے ہیں امام اعظم کے 3 مشہور شاگرد ہیں، امام محمد، امام حسن، امام ابو یوسف. یہ 3 نام ذہن میں رکھیں، استعمال ہونے. امام محمد یہ امام اعظم کے، ہمارے پاس جو فقہ حنفی پہنچی، اصل یہ بھی مسئلہ ایک واضح آپ کے سامنے کر دوں، سب سے پہلے قرآن دیکھا جاتا ہے. اگر قرآن میں مسئلہ واضح نہ ہو پھر حدیث دیکھی جاتی ہے. حدیث میں بھی مسئلہ واضح نہ ہو صحابہ کا معمول دیکھا جاتا ہے، صحابہ کے دور کا فتویٰ دیکھا جاتا ہے. وہاں پر بھی بات نہ بنے تو پھر جا کے اماموں کے قول کو قبول کیا جاتا ہے. یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے نہیں تسی تے مالکی ہو، تسی حنفی ہو، اسی محمدی ہاں، اسی حدیث کے مطابق چلن والے ہاں، تسی امامہ کے مطابق چل رہے ہو، ایسی بات نہیں. جب قرآن میں بات آ گئی اب تو حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں. جب واضح مسئلہ قرآن نے بیان کر دیا، کسی چیز کا مکمل بیان قرآن نے کر دیا تو بس بات ختم ہو گئی. لیکن جب قرآن سے وضاحت نہ ملے، مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے جی نماز پڑھو، پورے قرآن میں نماز کا طریقہ کہیں نہیں بیان ہوا، کہیں بیان نہیں ہوا نماز کا طریقہ. پھر ہمیں ضرورت پڑی حدیث کی، پھر ہم حدیث کی طرف گئے، جی نماز کا طریقہ بتائیں جی. اب حدیثیں بھی کئی طرح کی تھیں. کئی حدیثیں وہ تھی جن میں تھا آمین اونچا کہنا ہے، کئی حدیثیں وہ تھی جن میں تھا آمین آستہ کہنا ہے، کئی حدیثیں بخاری مسلم کے اندر وہ ہیں جن کے اندر ہے رفع یدین کرنا ہے، جن کے اندر ہے رفع یدین نہیں کرنا، جن کے اندر ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے نماز، جن کے اندر ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے نماز. حدیثوں کے اندر ہی ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، ناف کے اوپر باندھے. اب بتاؤ آپ اور میں کیا فیصلہ کریں گے؟ میں اور آپ کیا فیصلہ کریں گے، یا کوئی اور کیا فیصلہ کرے گا؟ پھر علماء نے کہا جو سب سے نبی پاک کے دور کے قریب علم والے بندے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بڑا مان لو، اس کے راستے پہ چلو. پھر ان اماموں نے ان ساری حدیثوں کو پڑھا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا نہیں سرکار رفع یدین بھی کرتے تھے لیکن بعد میں حکم ختم ہو گیا لہٰذا کوئی رفع یدین نہیں کرے گا. سرکار اونچی آواز سے آمین بھی کہا کرتے تھے لیکن وقت ختم ہو گیا، اب آمین اونچی کسی نے نہیں کہنی. یعنی انہوں نے ان ساری حدیثوں کو پڑھ کے ہمارے سامنے فیصلہ کیا. اس لیے ہم اماموں کی بات مانتے ہیں، لیکن جب مسئلہ حدیث سے واضح ہو جائے کسی کی بات قبول نہیں کرتے. مسئلہ قرآن سے واضح ہو جائے کسی حدیث کی طرف نہیں جاتے. جب مسئلہ ابہام والا رہ جاتا ہے، اب آپ کو بھی کئی بار یہ مسئلہ بنا ہوگا، آپ نے کئی مسئلے دیکھے ہوں گے کہ یار یہ مسئلہ ایسے بھی سنا ہے، یہ مسئلہ ایسے بھی سنا ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے. آپ کہتے چلو شاہ صاحب کو فون کرتے ہیں، جی امام صاحب کو فون کرتے ہیں، مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں کہ جی مسئلہ ایسے بھی سنا ہے، مسئلہ ایسے بھی سنا ہے، آپ بتائیں صحیح کیا ہے. آپ خود فیصلہ نہیں کرتے، آپ اپنے امام کو کال کرتے ہو. یہی صورتحال ہے جب بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. کل ہم یہاں پرسوں غزوہ مستلق کا باب پڑھ رہے تھے، تو میں سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں بات آ گئی غزوہ بنو مستلق کی.
تو میں نے اس کو چاہا کہ اس کو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں. میں بخاری شریف باقاعدہ کھولی, پورا ایک باب نکل آیا اس غزوے کا. اس غزوے کے اندر ایک طرز کی حدیثیں ہیں, مضمون ہے. اب یقین کریں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نیچے والی سیکنڈ لاسٹ 2 آیات آپ بخاری میں کھولیں اور ویسے گوگل میں جا کے لکھ دیں غزوہ بنو مستلق, اردو میں لکھ دیا آپ. جو حدیث والی ویب سائٹ آئے گی اس کو کھولیں اور پھر نیچے سے ایک حدیث چھوڑ کے اوپر کی 2 حدیثیں پڑھیں. مسئلہ ایک ہے, کام ایک ہے. پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لگ رہی ہے کہ سرکار اس بات سے منع کر رہے ہیں, وہی حدیث ہے, وہی بات ہے. اور دوسری حدیث سے یہ لگ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے رہے ہیں. میں اور آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ کتاب ایک ہے, باب ایک ہے, ہے بھی بخاری. وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں کہاں سے فیصلہ کروں, آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس لیے کسی امام کی ضرورت پڑی, کسی بڑے کی ضرورت پڑی, ہمیں یہ حدیثیں سمجھائیں. یہ ہمیں پوری بخاری کے اندر حدیث کوئی نہیں ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی, بلکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث موجود ہے. آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس لیے اماموں کی ضرورت پڑی. یہ جو ہمارے اوپر ویسے ہی فتویٰ ٹھونپ دیا جاتا ہے, نہیں یہ حدیث کو نہیں مانتے, یہ قرآن کو نہیں مانتے, یہ تو اماموں کی مانتے ہیں. نہ ایسی بات نہیں ہے. ہم سب سے پہلے قرآن کو مانتے ہیں. قرآن سے مسئلہ واضح نہ ہو پھر اللہ کے نبی کا حکم ہے, پھر حدیث کو دیکھتے ہیں, اور وہ بھی نبی پاک کا ہی حکم ہے. جب حدیث سے بات واضح نہیں ہوتی تو پھر اماموں کا قول مانا جاتا ہے تاکہ مسئلہ نکھر کے ہمارے سامنے آ جائے. تو ان میں امام اعظم کے 3 شاگرد تھے جن کے ذریعے فقہ حنفی ہمارے تک پہنچی. ایک کا نام ہے امام محمد, دوسرے کا نام ہے امام ابو یوسف, اور تیسرے کا نام ہے امام حسن. اب یہ جب ان کا ذکر کیا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, یعنی اب وہ خطبہ عربی لکھ رہے ہیں, ساتھ یہ تعارف بھی کروا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یقول الحسنی بلا توقف محمدن حسنی ابو یوسف کی سرکار کی شان بیان, لیکن تعارف امام اعظم کے 3 شاگردوں کا بھی کروا دیا. آپ کہتے ہیں آپ کے جمال بے مثال کو دیکھ کر خود حسن بغیر کسی توقف کے پکار اٹھتا ہے. کیا حسن والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت یوسف علیہ السلام کے بھی باپ ہیں اور ان کی اصل ہیں. لفظ ابو یوسف کا استعمال کیا اور ادھر حسن یوسف کے ساتھ ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا. یعنی یہ ہے اعلیٰ حضرت کا بھی خطبہ لکھ رہے ہیں. پوری دنیا اسلام میں ایسا کام کسی نے نہیں کیا تھا آج تک کہ ساتھ ان بزرگوں کا تعارف بھی ہو جائے اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بھی ہو جائے. اور پھر یہاں تک بس نہیں کی, پھر اس کے بعد کسی دیوبندی مدرسے میں چلے جائیں, کسی اہل سنت بریلوی مدرسے میں چلے جائیں, وہاں فقہ حنفی کی بہت مشہور ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے کنز الدقائق. بلکہ اگر آپ جو ایم فل پی ایچ ڈی کے اندر اسلامیات کا سلیبس دیکھیں اور اوپن یونیورسٹی میں ایم ایس بی ایس اسلامیات کا سلیبس دیکھیں, وہاں پر بھی یہ کتاب موجود ہے کنز الدقائق. کنز الدقائق کتاب کا نام ہے اور اس کی 2 شرح ہیں جس کا نام ہے بحر الرائق اور نحر الفائق. یہ 2 اس کی شروحات, اس کے خلاصے لکھے گئے, ہیلپنگ بک اس کی لکھی گئی. اب ان کا ذکر کیسے کیا؟ آپ نے کہا اور اشارہ نبی پاک کی طرف کیا, خطبہ جاری ہے, کتابوں کا تعارف بھی کروا دیا. کہا البحر الرائق منہ یستمد کل نہر الفائق. آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ حیران کن سمندر ہے کہ ہر فوقیت رکھنے والا دریا اور نہر انہی سے مدد لیتی ہے. یعنی ایسے سمندر ہیں کہ ہر قسم کا دریا اور ہر قسم کی نہر وہ مدد نبی پاک سے لیتی ہے. سرکار کی شان بھی بیان کر دی اور ان کتابوں کا تعارف بھی بیان کر دیا. اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا. ہاں یہ بڑا لمبا خطبہ ہے, اگر ہم پورا خطبے کے اوپر ہی جائیں تقریباً 90 کتابوں کا تعارف کروایا اور ساتھ خطبہ بھی پورا کا پورا آپ نے لکھ دیا. یہ فتاوی رضویہ کا پہلا پیج کھولیں تو یہاں پہ عربی خطبہ لکھا ہوا ہے. بندہ کون ہے؟ اجمی ہے. کام ایسا کیا عربی زبان کے اندر کہ پوری دنیا اسلام کے اندر عرب علماء نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر گئے. خطبے میں پھر یہ سنت ہوتی ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے.
جن کو شیخین کریمین کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اب پھر ایک شرعی جزیہ سماعت کر لیں۔ امام اعظم امام ابو یوسف اگر یہ کسی مسئلے پہ متفق ہوں، ہماری یہ جو کتابیں ہیں اسلام کی دین کی، جب کسی ایک مسئلے کے اوپر امام اعظم اور قاضی ابو یوسف یہ کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے شیخین یہ کہتے ہیں، شیخین یہ کہتے ہیں۔ اگر امام محمد اور قاضی ابو یوسف کسی مسئلے کے اوپر متفق ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے صاحبین یہ کہتے ہیں۔ اور اگر امام ابو حنیفہ امام اعظم اور امام محمد دوسرے شاگرد وہ کسی مسئلے کے اوپر متفق ہوں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے طرفین۔ اور جس وقت ان کو صحابہ میں دیکھتے ہیں تو پھر ان سے مراد ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار۔ جب صحابہ میں دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، وہ بات بھی پوری کر دی اور ان کا تعارف بھی کروا دیا۔ کہا لا سیم الشیخین الصاحبین الآخذین من الشریعۃ والحقیقۃ بکلا الطرفین۔ تو اس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ شریعت اور حقیقت دونوں کناروں کو تھامے ہوئے ہیں، شریعت کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور طریقت کو بھی تھامے ہوئے ہیں۔ یہ حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ خطبہ تھا۔ آپ کا بہت یہ جو سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ 100 سے زائد شعروں پر مشتمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پاؤں تک ایک ایک حصے کے اوپر شعر لکھا۔ ناک مبارک پر وکھرا شعر لکھا، سرکار کی ابرو ہیں ان پر وکھرا شعر لکھا، سرکار کی پلکیں ہیں وہاں وکھرا شعر لکھا، سرکار کے گال مبارک ہیں وہاں وکھرا شعر لکھا، سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کا وکھرا وکھرا شعر لکھا، اور 100 سے زائد شعر ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، یہ کرم تھا۔ ہم ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے، وہ کسی للی فقیر کا نام نہیں تھا، وہ کسی عام مولوی یا امام مسجد نہیں تھا، وہ تو ایسی ہستی تھی جس کے سامنے عرب کے شیوخ بھی اپنے زانو تلمس طے کر کے سیکھا کرتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ اور چند شعر فرماتے ہیں آپ، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں درود، شافی مالک احمد امام حنیف 4 باغ امت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی یہ سنت مبارکہ تھی، عادت مبارکہ تھی، آپ کا طریقہ تھا، ہر عید پہ آپ اپنے بزرگوں کی طرف سے الگ سے 2 جانور کیا کرتے تھے۔ ایک کرتے تھے مولانا نقی علی خان، بہت بڑے جاگیردار تھے، بلکہ حضرت نقی علی خان بھی بہت بڑے مصنف گزرے ہیں۔ آج کے دور کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا اعلیٰ حضرت کی اگر کسی بندے نے ویسے ہی کوئی جائزہ لینا ہو، جس بندے نے، میں ممبر کے اوپر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس بندے نے ایم اردو کیا ہوا ہے، ایم فل اردو کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ اردو کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی اردو تحریریں نہیں سمجھ سکتا۔ جو الفاظ آپ نے استعمال کی اردو میں لکھا فتاوی رضویہ، عربی میں نہیں لکھا، لیکن اردو آپ کی اتنی مضبوط ہے۔ اور یہ میں کوئی خالی ہوا کے اندر بات نہیں کر رہا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جس بندے نے ڈاکٹریٹ کی ہو اردو کے اندر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی اردو وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اتنا آپ نے باکمال انداز میں لکھی ہر چیز کو، جن کی اردو اتنی مضبوط ہے ان کی عربی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ کے والد صاحب کا بھی بڑا بہترین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کتابیں ہیں، دعا کے اوپر کتابیں ہیں، یعنی یہ پورا خاندان علماء کا خاندان تھا۔ تو آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور اس قربانی میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھاتے تھے، ساری اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، اور پھر دوسرا جانور ایک ہوتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ اس کا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی آپ کے اہل علاقہ میں سید ہوتے تھے وہ گوشت صرف سیدوں کو جا کے تقسیم کرتے تھے، اور پھر یہ وصف تھا اعلیٰ حضرت کا
بڑے بڑے بزرگوں کو آپ پڑھیں گے، ہر بزرگ نے سادات کی بڑی خدمت کی، بڑا ادب کیا، لیکن جو سادات کا ادب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سکھایا وہ زمانے میں کسی بندے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ جتنی آپ نے سادات کی محبت، احترام، بلکہ آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا جب بھی کوئی چیز تقسیم کی جاتی تھی، جب بھی کوئی چیز دینے کی باری آتی تھی، جہاں پتہ چلتا یہ سید ہے ان کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا۔ میں یہ درس نظامی کا دوسرا سال پڑھا ہے محمد پورہ میں، اور کچھ دیر میں حفظ بھی کرتا رہا شیخ کلونی فیصل آباد میں، سعید اسد صاحب کے ادارے میں، اور یہ ہے مفتی مین صاحب ان کے والد صاحب کا ادارہ۔ تو میں نے خود یہ دیکھا کہ جب بھی مدرسے کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنی ہو، مفتی امین صاحب جن کی آب کوثر کتاب ہے، وہ ہر جمعے والے دن اپنے والدین کا ختم دلایا کرتے تھے، اور ایک خاص قسم کی مدرسے کے ساتھ شاپ ہے، وہاں آئس کریم ملا کرتی تھی، تو وہ آئس کریم لا کے مدرسے کے بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ لیکن جب میری باری آتی یا جتنے بھی مدرسے میں سید ہوتے ساروں کو وہ ڈبل دیا کرتے تھے، ہر معاملے میں۔ ربیع الاول کے اندر وہ سادات کو سوٹ دیا کرتے تھے، جتنے سید ہوتے ان کو ڈبل سوٹ دیتے تھے ہر معاملے میں۔ مدرسے کے اندر ہر بچے کی باری ہوتی تھی کام کرنے کی، صفائی کرنے کی، سادات کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کام کریں گے، یعنی یہ رسپیکٹ کرتے تھے، ادب کرتے۔ کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور سیکھا کہاں سے تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خوبی ہے، جو وصف ہے کہ آپ کے بے شمار وصف ہیں، ان وصفوں کے اندر ایک یہ بھی وصف تھا کہ آپ سادات کی خدمت کیا کرتے۔ عید والے دن سب سے پہلے سید زادہ تلاش کرتے اور اس سے مصافحہ کرتے، ہاتھ چومتے، اور سب سے پہلے عید کی مبارک سید زادے کو دیتے، اور کہتے کہ انہی کے صدقے ہمیں عیدیں ملی ہیں، انہی کے نانا جی کی عطا سے ہمیں یہ دن ملے ہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے، جو لوگ اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ داغ دہلوی کو جانتے ہوں گے، بہت بڑا نام ہے، غزل میں، نظم میں، شعر میں داغ دہلوی کا بڑا نام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بھائی تھے مولانا حسن رضا، وہ ان سے کچھ اشعار سیکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن داغ دہلوی کے سامنے، برِ صغیر پاک و ہند میں بہت اونچا نام ہے داغ دہلوی کا، اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ دیا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اب اس کی شرح کا وقت نہیں ہے، آپ تھوڑی سی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں۔ اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار با دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب اس کا مقطع پورا نہیں ہوا تھا، جب داغ دہلوی نے اتنی بات سنی تو کہا میں اس کا مقطع لکھتا ہوں۔ مقطع کیا لکھا؟ ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، کہ جتنی یہ شاعری کی جاتی ہے، نبی پاک کی نعت لکھی جاتی ہے، اس ملک کی بادشاہی کا تاج اعلیٰ حضرت کے سر کے اوپر ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا شاعر کہہ کے گیا، ملک سہن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ نے حدیث میں کام کیا، سارے لوگوں کے سکے بیٹھ گئے، آپ کا سکہ اوپر تھا۔ آپ نے فقہ کے اندر کلام کیا، ترجمہ لکھا کنز الایمان، آپ نے جس طرح بھی کلام کیا، آپ کا کام ہر ولا اور ورا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک علمی مقام تھا۔ سرکار کے دور میں علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک حدیث کے امام رہے۔ انہوں نے کہا آپ کو، آپ کی جب حدیثیں دیکھیں، کہا امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ لقب امام بخاری کا ہے، امام بخاری کا یہ لقب ہے امیر المؤمنین، حدیث لکھنے والوں کا بادشاہ۔
جس طرح کہتے ہیں نا امیر المومنین حضرت عمر، امیر المومنین صدیق اکبر، تو انہوں نے لکھا کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے صرف 29 سال کی عمر میں جس وقت آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں پہ آپ نے ایک مسئلے کے اوپر کتاب لکھی تھی، لیکن اس مسئلے میں آپ نے علوم الحدیث، اصول الحدیث، علم حدیث کا بہترین بیان کیا۔ جب اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، ملک شام کے بڑے بڑے عربی فضلاء داد دینے کو تیار ہو گئے کہ ایسا سخن تو کوئی عرب بھی نہیں لکھ سکتا جس طرح احمد رضا ہندی نے لکھ دیا ہے۔ کتاب تھی منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین۔ اعلیٰ حضرت کی جتنی کتابوں کا نام وہ عربی میں نام ہے، عربی کے اندر نام رکھنا بھی سوکھا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا کمال ہے، علم الاعداد، حروف ابجد۔ اعلیٰ حضرت کے کسی بھی رسالے اور کسی بھی کتاب کا عربی نام، اس کے اگر حروف ابجد نکالے جائیں تو جب آپ نے لکھا تھا اس دور کا سن نکل آتا ہے کہ اس دور میں یہ رسالہ لکھا تھا، وہ تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کتاب 2024 میں لکھی، یہ 2002 میں لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب کا نام بھی عربی میں لکھا اور اس نام کے اندر راز بھی چھپا دیا کہ کل کوئی تحقیق کرنا چاہیے کس سن میں لکھی گئی، اس سن کا بھی آپ نے بیان کر دیا۔ اسی طرح آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ظفر الدین بہاری، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا صحیح البخاری، وہ ہے صحیح البخاری، یہ ہے صحیح البخاری۔ اس کی پہلی جلد کے اندر 10,000 آپ نے جلدیں لکھی، اور ساری کی ساری وہ حدیثیں تھیں جو ساری فقہ حنفی کے مسائل کے اوپر ہیں۔ آج ہمارے لوگ کہتے نہیں جی فلاں بندے کے پاس رفع اجتہاد پاٹ بڑی حدیثیں ہیں، اونچی آمین کہنے کی بڑی حدیثیں ہیں۔ ہم نے کبھی حدیث کی کتابوں کو کھنگالا ہو تو پتہ ہو نا جی، ہم نے کبھی علماء کو ٹائم دیا ہو تو پتہ ہو۔ تو 10,000 حدیثیں صرف ایک جلد کے اندر، بخاری شریف پوری بخاری کے اندر 7,000 حدیثیں بھی نہیں بنتی۔ اگر مقررات کو شامل کیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بخاری شریف سے بڑھ گئی، لیکن ہم تحقیق بتا رہے ہیں۔ اور یہ کتاب لکھنے پر اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کیا لکھا، کہا وَهَذَا نَهْرٌ أَصْغَرُ، یہ چھوٹی نہر ہے، من البحر الاکبر، اس بڑے سمندر کی، من بحاری علومی سیدی و شیخی، جو میرے شیخ میرے سید اعلیٰ حضرت کے بہتے ہوئے سمندر ہیں، بڑے سمندر ہیں، ان سمندروں میں سے بہتی ہوئی چھوٹی سی یہ نہر ہے۔ نفعنا ببرکتہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک اس کے ذریعے دنیا آخرت برکتیں عطا فرمائے۔ 10,000 پہلی جلد کے اندر حدیثیں لکھی اور کہا میرے شیخ کا جو علم کا سمندر بہ رہا ہے، اس سمندر میں بہتی ہوئی چھوٹی سی یہ نہر ہے۔ یہ ان کے شاگردوں کی صورتحال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیمم کے بارے بات لکھی، تیمم کے اوپر، اور آپ نے 7 تعریفیں ذکر کی تیمم کی، پھر پانی سے عجز کی ترتیب وار 175 صورتیں بیان کی۔ اس سے پہلے یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم ہوا میں کر دیں، یہ تو لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے 14 صدیاں گزر گئی تھیں، 13.5 کہہ لیں، اعلیٰ حضرت 1 صدی ہو گئی، 13.5 صدیاں آپ کہہ لیں۔ تیمم کے بارے میں جتنی صورتیں بیان ہوئی تھیں، تیمم کہاں کہاں ہو سکتا ہے، فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں 40 سے 50 اس کی صورتیں بیان کی گئیں۔ آپ نے مزید غور و فکر کر کے 175 صورتیں بیان کر دیں۔ اتنا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ 40 سے 50 تو وہ تھی جو پہلے لکھی ہوئی تھی، اور آپ نے محنت کر کے تحقیق کر کے 175 لکھ دی۔ اور جن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے وہ صرف 74 چیزیں موجود تھیں، جتنی بھی وہ لکھنے والوں نے لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی، غور و فکر کی، 107 چیزیں آپ نے لکھ دیں، 74 پہلے تھیں، اور آپ کی تحقیق دیکھیں 107 چیزیں وہ کر دیں۔ اور جن سے تیمم نہیں ہوتا وہ 58 چیزیں کتب فقہ کے اندر لکھی ہوئی تھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اضافہ کیا اور 72 چیزیں آپ نے بیان کر دیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ اس دور میں بعض صوفی لوگوں نے یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ تعظیمی، اللہ کے نام کا کسی بندے کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔
جو بندہ کسی کو اللہ سمجھ کے، معبود سمجھ کے، الہ سمجھ کے سجدہ کرے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ تعظیم کا سجدہ کرتا ہے، وہ کہتا نہیں میں اس کو رب نہیں سمجھتا، میں اس کو خالق نہیں سمجھتا، میں صرف ادب میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ حرام ہے، حرام ہے اور قطعی حرام ہے۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں وہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 احادیث اور 150 نصوص لکھ کے اس بات کو ثابت کیا کہ سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے اس بات کی طرف بھی بات کی کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، تو آپ نے ایک رسالہ لکھا لمعۃ الضحیٰ فی ایفاء اللحیٰ۔ آپ نے اس فتوے کے اندر 18 قرآن کی آیتیں، 72 آپ نے حدیثیں اور 60 علماء کے اقوال اور 150 آپ نے اپنے عقلی نصوص بیان کر کے ثابت کیا کہ نہیں مٹھی بھر جو داڑھی ہے وہی سنت ہے۔ یہ ایک ایک مسئلے کے اوپر آپ کتنا لکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح 1919 17 دسمبر کے سلسلہ میں ایک امریکی بہت بڑا ایسٹرولوجسٹ تھا، ستاروں کا علم رکھتا تھا، جس کا نام تھا پروفیسر البرٹ۔ اس نے یہ انکشاف کیا اپنی لیبارٹری کے اندر کہ سورج کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو جائے گا، اور جس طرح قیامت برپا ہوگی اس طرح جو ہے وہ تباہی پورے عالم کے اندر آ جائے گی۔ یہ خبروں کے اندر باقاعدہ بیان چھپا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نہ کوئی تجربہ گاہ ہے، نہ کوئی رصد گاہ ہے، کوئی آپ کے پاس چیز نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اس میں آپ نے غور و فکر کی اور آپ نے آیات قرآنیہ 17 نقل فرمائی، پھر دلائل عقلی اور نقلی بیان کیے، اور آپ نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ یہ واقعہ ہرگز 17 دسمبر کو نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے دیکھا جو آپ کے دشمن تھے وہ یہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے بار سڑکوں میں نکل آئے، انہوں نے کہا آج دھماکہ ہو جانا ہے۔ بہت بڑے پروفیسر نے اور بہت بڑا جس کے پاس علم نجوم کا علم ہے اس بندے نے اس کا انکشاف کیا ہے۔ یہ مولوی صاحب اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا قرآن اور حدیث اس بات کی تصدیق کرتا ہے یہ واقعہ اب اس ماحول میں، اب اس دور میں رونما نہیں ہوگا، ہوگا بات کبھی ہو، قرب قیامت کبھی ہو، اس کا نہیں کہا جاتا، لیکن یہ جو اس نے تاریخ بتائی ہے 17 دسمبر 1919 اس کے اندر یہ کبھی واقعہ سرزد نہیں ہوگا، بلکہ پوری صدی کے اندر واقعہ سرزد نہیں ہوگا۔ دلائل دیا آپ نے، آپ کا بیان بھی لکھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ابھی کتنی ایسی چیزیں ہیں اور کتنے ایسے دلائل ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، آج ہر بندے کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، کسی ایک کتاب کو کھول کے دیکھیں۔ آپ کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہوا الجمع بین الصلاتین کا، کہ ایک وقت کے اندر 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ بارش ہو تو ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں، کہیں سفر پہ جانا ہو تو مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں۔ اس کا تاثر لوگوں نے الگ لیا۔ حدیث کے اندر جو فرمایا گیا مغرب عشاء کٹھی کریں، ظہر اثر کٹھی کریں، اس کی حالت کوئی اور تھی۔ لوگوں نے دعویٰ کیا 250 صفوں کے اوپر آپ نے اس کا بیان کیا۔ آپ نے شروع کیا تو پہلے سب سے قرآن کی آیتیں، پھر اس کے بعد بخاری مسلم کی حدیثیں، پھر بخاری مسلم کے علاوہ سیاستہ کی حدیثیں، پھر یہ 250 صفوں کے اندر ایک مسئلے کا آپ نے حل بیان فرمایا۔ یہ علم دیا ہوا تھا اللہ رب العزت، یہ کمال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ ہم ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا نوازا تھا۔ نہ صرف علم کے اندر، ولایت کی دنیا کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ عرب و عجم کے اندر آپ کی کتابوں کو مانا جاتا تھا۔ پوری دنیا اسلام کے اندر جہاں جہاں مسلمان تھے آپ کی شہرت، آپ کی عزت اور آپ کی فقاہت اور آپ کی صداقت کو جانا جاتا تھا۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت اور ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ حاصل ہے کہ ہماری نسبت اعلیٰ حضرت سے ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کا کلمہ نہیں پڑھا۔ بریلوی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی انہوں نے نیا مسلک ایجاد کر لیا ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک برانڈ کا نام ہے کہ معلوم ہو کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو عین قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے نام کے ساتھ چشتی لگاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے خواجہ معین الدین کا کلمہ پڑھا ہے۔ کوئی اپنے نام کے آگے قادری لکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس نے سرکار عبد القادر کا کلمہ پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ پیار ان سے رکھتا ہے۔
بڑے بندے ہیں، کوئی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھاتا ہے، کوئی ہندی لکھاتا ہے، کوئی اپنی یونیورسٹی کا نام لکھاتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے الازہری، جامعہ الازہر سے پڑھے ہوتے ہیں، کیا اس نے الازہر کا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، یہ اپنی نسبت بتا رہے ہیں۔ تو اس کا صرف نسبت کا تعلق ہے کہ لوگوں ہماری نسبت امام احمد رضا کے ساتھ ہے۔ کلمہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نقب لگانے کی کوشش کی ان کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور اس دور میں جس نے جو بات کی اس کی ہر بات جو خلاف شریعت تھی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر بات کا جواب دیا اور ہر بات کو عیاں کر دیا۔ یہی وجہ ہے اہل حق آج تک اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ 100 صدی بعد ایک مجدد آتا ہے، اور موجودہ جو گزری صدی ہے، اس صدی کا جو مجدد تھا اس کا نام تھا امام احمد رضا ہاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ان کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ